اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، اس وقت پہلی بڑی خبر انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز میں میرے نگاہوں کے سامنے ہے۔ جی ہاں، گزشتہ کل جمعہ کے دن پوری دنیا میں طوفان اقصی مارچ نکالا گیا اور اسرائیل کی درندگی اور اسرائیل کے آتنکواد پر پوری دنیا نے تھوکا اور جنگ بندی کا مطالبہ کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل کس طریقے سے فلسطین میں معصوم بچوں کا قتل کر رہا ہے۔ گزشتہ کل امام کعبۃ اللہ کے امام محترم نے رو رو کر مسجد اقصی کی بازیابی اور مسجد اقصی اور فلسطین کی آزادی کے لیے دعائیں کی، اور مظلوم فلسطینیوں کے حق میں بھی دعائیں کی گئی۔ مسجد اقصی میں گزشتہ کل نماز جمعہ پڑھنے سے اسرائیلی آتنکوادیوں نے روکا۔ اسرائیل نے غزہ پر وحشیانہ بمباری جاری کی، اور خبریں یہ بھی آ رہی ہے کہ عیاش 250 میزائل، جو بڑا خطرناک میزائل ہے، حماس نے آخر اسرائیل پر داغ دیا اور اسرائیل کا ایک شہر پوری طریقے سے جل اٹھا۔ وہیں پر حماس کے مجاہدین نے صاف طور سے یہ بیان دیا ہے کہ ہماری لغت میں ہجرت اب نہیں ہے، یا تو ہم فتح حاصل کریں گے یا شہید ہو جائیں گے۔ اس طریقے سے پاکستان سے لے کر ہندوستان تک پوری دنیا میں اسرائیل کے حملوں کی نندا کی گئی اور اہل فلسطین اور مظلوم فلسطینیوں کے لیے دعائیں مانگی گئی۔ گزشتہ کل ممبئی، دلی، پونا، جلگاؤں اور ملک کے ہر شہر میں فلسطینیوں کے لیے دعائیں کی گئی۔ گزشتہ کل مسجد اقصی کے لیے پوری دنیا میں ہاتھ اٹھا کر اللہ کے دربار میں دعائیں کی گئی، اور مجاہدین نے کھلے طور پر یہ کہہ دیا کہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، یا تو ہم فتح حاصل کریں گے یا تو ہم شہید ہو جائیں گے، لیکن شہادت ہمارے خون میں شامل ہے، کیونکہ مسجد اقصی کی حفاظت کے لیے فلسطین میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے، ماں دودھ پلانے کے ساتھ ساتھ اس کے کان میں یہ پھونکتی ہے کہ تو بڑا ہوگا تو صرف مسجد اقصی کی حفاظت کے لیے۔ ناظرین، گزشتہ کل جمعہ کے دن مسجد الحرام سے یعنی کعبۃ اللہ سے مکہ المکرمہ سے بھی خبریں آ رہی ہے۔ مکہ مکرمہ سے ہمارے رپورٹر عبد القیوم نے بتایا کہ مسجد حرام میں نماز جمعہ سے پہلے فلسطین کے لیے دعائیں کی گئی۔ مسجد حرام میں جمعہ کی نماز سے پہلے لاکھوں زائرین اور عمرہ کو پہنچنے والوں نے فلسطین کے لیے دعائیں کی۔ عرب میڈیا کی رپورٹس کے مطابق امام حرم فلسطینیوں کے لیے دعا کرتے ہوئے رو پڑے۔ اس کے علاوہ سعودی عرب کی تمام مسجدوں میں فلسطینیوں کے حق میں دعائیں کی گئی۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق بنگلہ دیش میں غزہ کی پٹی اور فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے مظاہرہ آندولن بھی کیا گیا۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کا کہنا ہے کہ بغداد میں ہزاروں آندولن کاریوں نے فلسطینیوں کے حق میں نعرے لگائے۔ علاوہ ازیں پاکستان میں بھی نماز جمعہ کے اجتماعات میں فلسطین کے لیے دعائیں کی گئی، اور پاکستان میں تو جمعیت علماء پاکستان کی جانب سے
ایک زبردست ریلی نکالی گئی جو فلسطین سے محبت، فلسطین کے حق میں دعائیں اور فلسطین کے حق میں نعرے لگاتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔ اور جمعیت علماء پاکستان کے مولانا فضل الرحمان نے کھل کر یہ کہا ہے کہ ہم فلسطین کے حق میں ہر طرح سے کھڑے ہیں، اور اگر ہمارا ملک وہاں جا کر اسرائیل کے درندوں سے ہمیں لڑنے کی اجازت دیتا ہے تو جمعیت علماء پاکستان فلسطین کے لیے میدان میں اترنے کو تیار ہے۔ آپ کا پرسنل ڈاکٹر شاویز سیکسولوجسٹ، کسی بھی سیکس کی پرابلم کو لے کر آپ مجھ سے کبھی بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو شوگر ہے، بنا انگریزی دوائی، بنا پرہیز کے آپ کا شوگر ختم ہو جاتا ہے، بواسیر خونی ہو یا مسے والی ہو، نسوں کا درد، جوڑوں کا درد، گٹھیا بھائی، ابھی کانٹیکٹ۔ ناظرین، تیسری بڑی خبر اس وقت میں نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے کہ اسرائیل پورے جنگی جنون کے ساتھ میدان میں اترا ہوا ہے، اور اسرائیل عالمی جنگ کے جو قوانین ہیں اس کی بھی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ فاسفورس بم جو انسانی بستیوں پر برسائے نہیں جا سکتے، یہ جنگی قوانین کے اعتبار سے جرم ہے۔ اسرائیل وہ فاسفورس بم بھی غزہ کی پٹی پر برسا رہا ہے، لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ دنیا کے تمام آتنکوادی اسرائیل کے آتنکواد کے خلاف بولنے کو تیار نہیں ہیں۔ اور یہ بھی خاص بات ہے کہ جتنے بھی دنیا کے بڑے بڑے قاتل اور ظالم ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جیسے ہی میں نے 3 دن پہلے خبروں میں یہ جملہ بولا کہ ظالم کے ساتھ کھڑا ہے، تو ہمارے یہاں کی آتنکی میڈیا کو میرا جملہ بڑا چھپ گیا، اور گزشتہ 2 دن پہلے انڈیا کے ایک بڑے چینل نے مفتی ہارون کے خلاف یہ کہا کہ انڈیا میں حماس کا پریم کرنے والا مفتی ہارون موجود ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ہم حماس سے پریم نہیں کرتے ہیں، ہم مظلوموں سے محبت کرتے ہیں، ہم ظالموں کی مخالفت کرتے ہیں، اور ہمیں یقین ہے کہ ہمارا انڈیا ظالموں کے خلاف کھڑا ہوا ہے۔ ہمارا انڈیا پہلے بھی اٹل بہاری واجپئی کے دور میں فلسطین کے سمرتھن میں تھا، فلسطین کے حق میں تھا، فلسطین کے سپورٹ میں تھا، اور آج جو انڈیا والے کچھ جو اسرائیل کے ساتھ کھڑے ان کی کچھ تو مجبوریاں ہیں۔ جیسے کسی نے کہا ہے نا کہ کچھ تو مجبوریاں رہی ہوگی، یوں کوئی بے وفا نہیں ہوتا، تو ہمارے ظالموں کی کچھ مجبوریاں ہیں جو اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ لیکن سچ تو یہ ہے کہ فلسطین مظلوم ہے، اسرائیل ظالم ہے، اسرائیل آتنکوادی ہے، اور اسرائیل غزہ میں جنگی جنون کے ساتھ لڑ رہا ہے اور انسانی بستیوں پر فاسفورس بم برسا رہا ہے۔ پورا غزہ کا علاقہ بچوں کی لاشوں سے بھر گیا ہے، ہر طرف قیامت کا منظر ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ مجاہدین نے کہیں پر بھی بچوں کو نہیں مارا ہے، اور مجاہدین نے کہیں پر بھی عورتوں کو چھیڑخانی نہیں کی ہے، کیونکہ اسلام، اللہ، قرآن اور نبی کا قانون اس کی اجازت نہیں دیتا۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ ابھی کانٹیکٹ۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ مجاہدین کسی بھی طریقے سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں، اور مجاہدین نے بھی اعلان کر دیا کہ یا تو ہم شہید ہو جائیں گے یا ہم فتح حاصل کریں گے۔ اب حماس نے سیدھی اسرائیل کو دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل نے اگر زمینی حملہ کیا تو فوج کو ہم نیست و نابود کر کے رکھ دیں گے۔ حماس کے فوجی ترجمان ابو عبیدہ نے خبردار کیا ہے، وارننگ دی ہے کہ اگر اسرائیل نے زمینی حملہ کیا تو اس کی فوج کو نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ اسرائیل پر حملوں کی ویڈیو جاری کرتے ہوئے حماس کے فوجی ترجمان نے دعویٰ کیا ہے کہ جنگ کے آغاز پر ہی اسرائیلی فوج کا غزہ ڈویژن تباہ کر دیا گیا ہے، اور القدس کے تحفظ کے لیے ایسی مزید کارروائیوں کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ابو عبیدہ نے یہ بھی کہا ہے کہ آپریشن الاقصی فیلڈ میں توقع سے زیادہ ہمیں کامیابی ملی ہے، یعنی حماس کے مجاہدین پوری طریقے سے تیار ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ ہم ایک لمبی جنگ کے لیے میدان میں اترے ہیں اور کسی بھی طریقے سے ہم پیچھا نہیں چھوڑیں گے، اور اسرائیل اگر زمین پر وار کرتا ہے تو ہم اس کی فوج کو نیست و نابود کر دیں گے۔ مگر اسرائیل کیا کر رہا ہے کہ ایئر وار، فضائی وار، فضائی حملے، راکٹ حملے اور فاسفورس بموں سے حملہ کر رہا ہے، جو کسی نہ کسی طریقے سے جنگی قوانین کے خلاف بھی ہے۔ مگر اسرائیل کا ناجائز باپ امریکہ پوری طریقے سے اسرائیل کا سپورٹ کر رہا ہے، اور آپ اگر میری خبریں 7 سال سے سنتے آ رہے ہوں گے تو میں 7 سال سے کہہ رہا ہوں کہ دنیا کا سب سے بڑا آتنکوادی اسرائیل ہے، اور اس کا باپ امریکہ ہے، جو کھل کر ابھی سامنے آ چکا ہے۔ ناظرین، آخری بڑی خبر آ رہی ہے جو
ह्यूमन राइट्स वॉच ने खुद इस बात को बिल्कुल खुल कर कह दिया है कि इजराइल गज्जा और लबनान पर जो बमबारी कर रहा है उसमें सफेद फास्फोरस का इस्तेमाल कर रहा है। ह्यूमन राइट्स वॉच ने तस्दीक की है कि इजराइल गज्जा और लबनान में सफेद फास्फोरस इस्तेमाल कर रहा है, और ह्यूमन राइट्स ने यह भी कहा है कि गज्जा और लबनान की वीडियोज में, परसों जो वीडियो मैंने समंदर पर हमले की बताई थी उसमें साफ तौर से सफेद फास्फोरस नजर आ रहा है, जो वीडियो में देखा जा सकता है। ह्यूमन राइट्स वॉच ने दूसरे दिन इसकी तस्दीक कर ली है और इसको सच बताते हुए कहा है कि सफेद फास्फोरस का इजराइल इस्तेमाल कर रहा है, और सफेद फास्फोरस के इस्तेमाल का मतलब आम शहरियों की जानों को खतरे में डालना है, जिसका कानून इजाजत नहीं देता है। ह्यूमन राइट्स वॉच की जानिब से यह भी कहा गया है कि सफेद फास्फोरस का इस्तेमाल बैनुल अक़वामी इंसानी कवानीन के खिलाफ वर्जी है। तो अब आखिरी में सवाल ही खड़ा होता है कि क्या आखिर इजराइल को रोका नहीं जा सकता? हमारे हिंदुस्तान के बड़े आलिम दीन हजरत मौलाना सज्जाद नौमानी ने खुलकर यह कहा है कि अगर अभी इस वक्त इजराइल को रोका नहीं जाता है तो इजराइल आलमी अमन के लिए खतरा बन जाएगा, यानी दुनिया के लिए खतरा बन जाएगा। और मैंने परसों के बयान में भी खुलकर यह बात कही थी कि इजराइल, यहूदी, सयूनी, ये तमाम लोग वो है कि जिनको हिटलर ने लाखों करोड़ों की तादाद में कत्ल किया था और सिर्फ 10% यहूदियों को छोड़ा था। जब उससे पूछा गया कि ये 10% यहूदियों को आपने क्यों छोड़ा है, तो हिटलर का यह जवाब था कि आज मुझे दुनिया लाखों यहूदियों को कत्ल करने पर जालिम कह रही है, कातिल कह रही है, लेकिन मैं 10% यहूदियों को इसलिए छोड़ रहा हूं कि आगे चलकर दुनिया इनको देखेगी और फिर कहेगी कि हिटलर ने सही किया था, सच किया था। और हिटलर ने उस वक्त कहा था कि यहूदी ये इतनी बदमाश कौम है कि दुनिया में कहीं भी जंग का माहौल जब भी बनेगा उसके पीछे आपको यहूदी ही नजर आएंगे।